ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس مرکز، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس مرکز کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 11واں باب، اس کا 12واں باب، اس کی 35ویں سے 37ویں آیت مقدسہ۔ اور یسوع ہیکل میں تعلیم دیتے وقت خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ فقیہ کیوں کر کہتے ہیں کہ المسیح داؤد کا بیٹا ہے؟ داؤد نے خود ہی روح القدس سے کہا ہے، خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ میرے دائیں بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ داؤد تو خود اسے خداوند کہتا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا کیوں کرے؟ اور بڑا ہجوم خوشی سے اس کی سنتا تھا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح کے نام میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم تمام مسیحی کیتھولک ایمانداروں کے ساتھ مل کر شام کے مقدس افرایم کا یوم یادگار مناتے ہیں، اور آج ان کی سفارش کو حاصل کرتے ہوئے خدا کے حضور میں آ کر ہم بھی ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کی آنکھوں کی بینائی کم ہے، کمزور ہے، کیونکہ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے توبیہ کی بینائی کے بارے میں سنا کہ جب اس کی تعلیم کی گئی تو دوبارہ سے اسے آنکھوں کے حوالے سے بحالی ملی۔ ہماری دعا ہے مقدس افرایم کی شفاعت کو حاصل کرتے ہوئے کہ خدا ان سب کی جن کی بینائی کم ہے انہیں شفاء کاملہ جیسی نعمت سے نواز دے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو، آج کی پہلی تلاوت جو توبیہ کی کتاب سے لگی ہے، جس میں ہم نے یہ بات سنی ہے کہ توبیہ کی جو ماں ہے وہ ایک پہاڑ پر بیٹھی ہوئی ہے اور آنکھیں لگائی ہوئی ہے کہ کب اس کا بیٹا واپس آئے، اور جب اس کا بیٹا آتا ہے تو وہ اپنے بیٹے سے یہ بات کہتی ہے کہ جب تو اندر داخل ہو تو اپنے باپ کو چومنا اور اس کی آنکھوں پر کیا کرنا، وہ تیری آنکھوں پر کیا کرے گا، جو مچھلی کا پتا ہے وہ لگائے گا، تو میرا یہ ایمان ہے کہ تمہیں بحالی مل جائے گی۔ اچھا دیکھیں، آج کی پہلی تلاوت کے مطابق خداوند خدا نے جو مرکزی آیت میں دی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند خدا نے اس کی تعدیب کرنا، کسی کی تربیت کرنا، تربیت کی، پھر اسے آنکھوں کی بینائی عطا کی، اور اس نے خداوند خدا کا کیا کیا، شکر ادا کیا۔ ہماری بحالی یہ ہے کہ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں، میں کل کسی جگہ پر وزٹ کر رہا تھا تو مجھے کسی نے سوال کر لیا کہ بابو جی عید آ رہی ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہم عید کا گوشت کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے۔ میں نے کہا کہ آپ کا اپنا دل کیا کہتا ہے؟ کہتے کہ جی ہمارا دل کہتا ہے کہ کھا لینا چاہیے۔ میں کہتے کھا لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے گا، تو پھر ہم کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے پاس دوسرے خاتمین آ جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ شیاطین کی قربانی میں شریک نہ ہونا۔ اس تلاوت کا اس بات کے ساتھ جو نا اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، تو میں نے ان سے یہی بات کی کہ بھائی دیکھیے، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شیاطین کی قربانی میں شریک نہ ہونا، بھائی یہ مقدس پالوس رسول ایسی قربانی کے بارے میں ذکر ہی نہیں کر رہا۔ یہ جو قربانی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے تو وہ ایکچوئل قربانی وہ ہے جو شیاطین کی قربانی کے بارے میں جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ٹیڑھی راہ اختیار کر لیتے ہیں، سیدھی راہ چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگ خداوند خدا کے گھر میں لگاتار چلے آ رہے ہیں، جب آپ خداوند خدا کے حضور میں کوئی عرض، کوئی غرض، کوئی کمی، کمزوری، دکھ درد رکھیں، اور وہ دکھ درد عرصہ دراز تک پورا ہی نہ ہو، ٹھیک ہی نہ ہو، یا آپ کی وہ عرض غرض پوری ہی نہ ہو، تو آپ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، خیر ہم کوئی آپ کو مشورہ دے دے کہ آپ یہ کسی پیر کے پاس جائیں، کوئی فقیر کے پاس جائیں، کسی ٹونا ڈپانا تعویذ گنڈے کرنے والے کے پاس جائیں، تو آپ اگر چلے جاتے ہیں اور جا کر آپ کا جب وہ کام کرتا ہے تو آپ سے وہ کہتا ہے کہ میرا عطیہ، میرا نذرانہ، میرا ہدیہ اتنا بنتا ہے، تو آپ دیتے ہیں، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کی قربانی میں شریک ہو رہے ہیں۔ ایکچولی یہ قربانی جو ان کے بارے میں نہیں کہا گیا، اس وقت خدا یسوع مسیح کے دور میں بھی بہت بڑی جادوگری تھی، اور یسوع مسیح کو بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ بلزبول جو بدروحوں کا سردار ہے، اس کی مدد سے کیا کرتا ہے؟ بدروحیں نکالتا ہے۔ پھر مقدس پالوس رسول
پھر کئی جگہوں پر جاتے ہیں تو کئی جگہوں پر وہ جادوگری دکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھیں کہ اس وقت اس دور میں بھی بہت زیادہ جادوگری تھی، اور اس وقت اس وجہ سے مقدس پالوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو یہ بات لکھی تھی کہ برائے مہربانی شیطان کی قربانی میں شریک نہ ہوا کرو، سیدھی راہ کو اختیار کیا کرو، ٹیڑھی راہ کو اختیار نہ کیا کرو. اور یسوع مسیح نے فرمایا تھا، یہ بات یاد رکھیں کہ جو چیز انسان کے اندر جاتی ہے وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی، جو اندر سے نکلتی ہیں وہ ناپاک کرتی ہیں. اور نکلنے والی اندر سے چیزیں کون سی ہیں جو ناپاک کرتی ہیں؟ اناد، کینہ، بغض، حسد، نفرتیں اور قدورتیں، بری خواہشیں، برے ارادے، چوری، خون ریزی، یہ انسان کو کیا کر دیتی ہیں؟ ناپاک کر دیتی ہیں. اگر کوئی خدا کا خادم دوسرے لوگوں کو یہ بات بتاتا ہے کہ برائے مہربانی وہ گوشت نہیں کھانا، تو وہ اپنے اندر سے کیا نکال رہا ہے؟ نفرت نکال رہا ہے دوسروں کے لیے، کیونکہ وہ بھی بھائی ہماری طرح دو ہاتھ رکھتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح دو کان رکھتے ہیں، دو آنکھیں رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں. وہ مسلک، وہ مذہب ان کا علیحدہ ہو، صوبار ہو، لیکن وہ آدم کی ہی نسل سے ہیں، وہ خدا کے بنائے ہوئے ہی لوگ ہیں. وہ بھی کسی نہ کسی رنگ کے ذریعے سے اپنے رب کو کیا کر رہے ہیں؟ یاد کر رہے ہیں. میں مذہبی ٹھیکیدار نہ بنوں. اور دیکھیے کہ یسوع مسیح خود کہہ گئے ہیں کہ جو چیز انسان کے اندر سے نکلتی ہے وہی انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ ناپاک کر دیتی ہے. جو اندر جاتی ہے وہ ناپاک نہیں کرتی. عام روٹین کے مطابق یا تو دیکھیں یا سوچا جائے کہ کیا ہمیں کوئی یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم کسی اور قسم کا گوشت کر رہے ہیں، وہ آپ کھا لیں. بھائی وہ تو گوشت وہی ہے کہ جو عام روٹین کے مطابق ہم بازاروں سے لے کر کھاتے ہیں. یا تو ہو رہا کوئی اور قسم کا جانور ہے، مثال کے طور پر گیڈا کر رہا ہے، کوئی چیتا کر رہا ہے، کوئی اور قسم کا شتر مرغ کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نہیں کھا سکتے، تم نے کبھی کھایا ہی نہیں ہے. ہم تو کھاتے ہیں، ہم بڑا گوشت بھی کھاتے ہیں، چھوٹا بھی کھاتے ہیں. نہیں، سوچنے والی بات ہے. جو خدا کے بندہ مقدس پالوس نے سکھایا نا کہ شیاطین کی قربانی میں شریک نہ ہوں، بھائی وہ قربانی ایکچول وہی ہے جو آپ سیدھی راہ کو چھوڑ کر ٹیڑھی راہ اختیار کر لیتی ہے، اور آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. آپ عطیہ، نذرانہ، شکرانہ دیتے ہیں اس بندے کو جو آپ کا کام کر رہا ہے. تو پھر یہ ہے وہ ٹیڑھی راہ. آپ نے تو وہ شکرانہ آپ کو خدا کو دیا ہی نہیں ہے. آپ نے تو خدا کے یہ تو سارے لوگ میرے بھائی جو ہیں وہ خدا کی زندگی میں نظر کر رہے ہیں، وہ خود بھی کھاتے ہیں، ان کا اپنا عمل ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان کے جو طور طریقے ہیں وہ علیحدہ جگہ پر ہیں. وہ ایک حصہ میرے خیال میں خود رکھتے، باقی 3 حصے لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں. تو اس سے بڑا اور عمل کیا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں جن غریبوں نے سارا سال گوشت نہیں کھایا تو انہیں موقع مل جاتا ہے ان سالوں میں کیا کر سکتی ہے؟ وہ گوشت کھا سکتے ہیں. تو آج کی پہلی تلاوت میں یہی بات فرمائی گئی ہے کہ خدا کے بندہ توبیہ کی کیا کی گئی؟ تادیب کی گئی، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور خدا نے اس کی آنکھوں کی روشنی کو پھر اسے بحال کیا، بہتر بنایا. اور اس نے کہا کہ خدا میں تیرا کیا کرتا ہوں؟ شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری تادیب کی ہے اور مجھے کیا بخشی ہے؟ بنائی بخشی ہے یا بحالی بخشی ہے. آئیں ہم بھی اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم نے کہاں غلطی کھائی ہے، اور ہم کہاں کون سی ڈگر پر چل رہے ہیں، کون سی رستے پر چل رہے ہیں. تو جو بات آپ کو بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں، یقین کریں وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ جو بات ٹیڑھی ہے، ہم ٹیڑھی راہ کو نہیں بلکہ سیدھی راہ کو اختیار کیے ہوئے ہیں. سیدھی راہ کو اختیار کرنا چاہیے. مسیح خدا میرے عزیز بہنوں، آج کی انجیل پاک میں خدا یسوع مسیح نے فقیر فریسیوں کے منہ پر یہ بات کہی ہے کہ تم مسیحا جو آنے والا ہے یا آ چکا ہے اسے کیوں کہتے ہو کہ یہ داؤد کی نسل سے ہے، داؤد کا بیٹا ہے. کیونکہ یسوع مسیح سے بہت سارے سوال کیے گئے. جب سوال کیے جا رہے ہیں تو یسوع مسیح نے آج انہیں یہ بھی بات کہی ہے کہ لوگ کیوں کر یہ بات کہتے ہیں کہ وہ داؤد کی نسل سے ہے. داؤد کی نسل سے تو ہے نہیں یسوع مسیح. یسوع مسیح کس کی نسل سے ہے؟ یسوع مسیح عورت کی نسل سے ہے، داؤد کی نسل سے نہیں ہے. دیکھیں بائبل میں ضرور یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابن داؤد یسوع ناصری مجھ پر کیا کر رحم کر، یعنی کہ داؤد کے بیٹے ہوشانہ مجھ پر کیا کر رحم کر، یسوع ناصری مجھ پر رحم کر. لیکن یسوع مسیح خود اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیوں لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ داؤد کی نسل سے ہے، حالانکہ داؤد سے خود اپنا خدا کہتا ہے. روح القدس کے ذریعے سے خدا نے داؤد کے یہ خود کہنے پر مجبور کر دیا کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ میرے دائیں بیٹھ. مجھے بتائیں کہ دائیں کون بیٹھا ہے؟ یسوع مسیح دائیں بیٹھا. کس کے؟ خدا کے دائیں بیٹھا ہوا ہے. وہ مر گیا، دفنایا گیا، جی اٹھا، آسمان کی طرف روانہ ہوا، باپ کے دائیں جا کر بیٹھ گیا. اور داؤد نبی یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ
صحیفے کے اندر کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ میرے دائیں بیٹھ. یہ بات کس سے کہی گئی تھی؟ یسوع مسیح سے کہی گئی ہے. اس لیے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں گا. اور تو خود اسے خداوند کہتا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا کیوں نہ ہوا؟ یسوع مسیح اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں داؤد کا بیٹا ہوں. نہیں بھائی، میں تو خداوند خدا ہوں جو زمین پر اترا. میں تو وہ ہوں. خود وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ خداوند میرے خدا سے کہا کہ تو میرے کیا کر، دائیں بیٹھ. داؤد خود اسے خدا مان رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، تو ہم کیوں کر کہتے ہیں؟ ایکچوئل ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو داؤد کی نسل سے ہے، یوسف جو ہے داؤد کی نسل سے ہے، یوسف اسی کا پالنے والا اور مقدسہ مریم سے جنم دینے والی. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ابن داؤد یسوع ناصری مجھ پر کیا کر، رحم کر. یسوع مسیح ایکچوئل خداوند خدا خود ہے جو پانیوں پر روح جنبش کرتا تھا، وہ روح نیچے اتر آیا میری اور آپ کی خاطر. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو، آخری بات جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے اور بڑا جو خوشی کے ساتھ اس کی کیا کرتا تھا، سنتا تھا. آج جب لوگوں کو تربیت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، جیسے کہ پہلی تلاوت میں تربیت کی باتیں بتائی گئی ہیں کہ اس کی آنکھوں کی جلدی چلی گئی، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن جب اس کی تعلیم کی، اس کی تربیت دی گئی تو پھر اس کے کیا ہو گیا، بحالی مل گئی. جب آج ہم لوگوں کی تربیت کرتی ہیں، جیسے تھوڑی دیر پہلے یہ تربیت کی گئی ہے کہ بھائی گوشت کھایا جا سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، بائبل اس کے بارے میں منع نہیں کرتی. جیسے کہ تلاوت میں نے آپ کا کوٹ کر کے دی ہے کہ شیاطین کی قربانی میں شریک نہیں ہونا. وہ شیطان کی قربانی یہ نہیں ہے. وہ قربانی وہ ہے جو آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹیڑھی راہ اختیار کرنا، سیدھی راہ کو چھوڑ کر. تو خدا آج ہماری بھی تربیت کر رہا ہے. ہم بھی اس تربیت کو خوشی کے ساتھ خدا کے حضور میں سن لیں، کیونکہ لوگ اس کی کیا کرتے تھے، خوشی کے ساتھ سنتے تھے. تو آئیں ہم بھی خدا کی اس آواز کو، پکار کو خوشی کے ساتھ سنتے ہوئے اس پر عمل کرنے والے بنے. خدا مجھے اور آپ کو اس لائق ٹھہرا دے. مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین.